کیا اس کیس میں وہ وکیل کرنے جا رہے ہیں، جواب جمع کروانے جا رہے ہیں، کرنے کیا جا رہے ہیں خان صاحب؟ مجھے نہیں پتا اس کیس کے حوالے سے. ایک مجھے یہ پتا ہے کہ کیس پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور نوٹس اس میں ہوئے ہیں. صحیح. لیکن اس ایشو پہ آلریڈی ڈویژن بینچ نے فیصلہ دے دیا ہے، جو اس وقت کے چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب نے فیصلہ دیا تھا. بلکہ اس میں فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اب اگر اس موضوع پہ کسی نے پٹیشن فائل کی تو ہم اس کو ہیوی کاسٹ امپوز کریں گے. تو وہ ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے، یعنی 2 ججز کا فیصلہ ہے. تو جو سنگل جج ہوتا ہے، سنگل بینچ ہوتا ہے، اس کے اوپر اسی ہائی کورٹ کے جو ڈویژن بینچ ہے. لاہور ہائی کورٹ میں سر پھر کیسے لگ گیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ڈویژن نہیں، لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے وہ پابندی ہے وہ اس سنگل جج کے اوپر کہ وہ اس فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بھی کیس آج میں لے کر آؤں، ایک کیس آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہو، میں انفارم نہیں کروں گا تو جج کے کو حافظے میں تو نہیں ہوتا. یہ میری پابندی ہے، میں پابند ہوں کہ پچھلا اگر کوئی اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن آیا ہے تو اس کی کاپی میں ساتھ لگا کے پھر میں پٹیشن فائل کروں اور اس کا ریفرنس دوں. اور جو بندہ یہ کر رہا ہے وہ اگر نہیں اس کو ڈسکلوز کر رہا تو دیٹ از کارڈ ایز کنسیلمنٹ آف فیکٹ اور کورٹ اس پہ ایکشن لے سکتی ہے. اور قانونی طور پر ایک پرنسپل آف ریس جوڈیکیٹا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی ایک چیز آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہو تو وہ دوبارہ ری اوپن نہیں ہو سکتی. چونکہ فیکچوئل کانٹروورسی جو آلریڈی ریزالو ہو جائے، فیکچوئل اور لیگل کانٹروورسی، دیٹ از سر اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو گیا نا، ابھی 20 تاریخ کو اس کی سماعت ہو رہی ہے، پری ایڈمیشن اس کا نوٹسز بھیجے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر خان صاحب یہاں پر بھی امریکہ والی پریکٹس کرتے ہیں، اپنا جواب جمع نہیں کرواتے اور یک طرفہ فیصلہ ہو جاتا ہے، ان کی نائلی ہو جائے گی سر پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نوٹس ہو گیا ہے تو ان کا وکیل ضرور آئے گا. وہ آ کر کے ایک ہی گراؤنڈ اس کے پاس سفیشینٹ ہے کہ جناب اس پہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی فیصلہ دے چکی ہے، تو آپ کو یہ مزید اس کو پروسیڈ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. اور ہائی کورٹ اس کے اوپر، چونکہ وہ ہائی کورٹ کے پاس تو اب ہر جج کے پاس تو پچھلے فیصلے نہیں ہوتے، جب وہ فیصلہ سامنے آئے گا تو دیٹ ول بی ڈیسائیڈڈ میئرلی آن دیٹ گراؤنڈ. کیونکہ اگر کوئی ایشو ڈیسائیڈ ہو جائے تو وہ کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشن میں چلا جاتا ہے، اس کے اوپر دوبارہ وہ کیس سر وہ جو ایک لیٹر آ گیا ہے، وہ جو گارڈین شپ کا 2004 والا جو لیٹر ہے، وہ کوئی مشکل کھڑی نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایشو کے اوپر ایک دفعہ جب ڈیسیژن آ جائے تو سبسیکوینٹلی اسی ایشو کے اوپر نیا کیس نہیں داخل ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں پرنسپل آف ریس جوڈیکیٹا. تو لہٰذا ایک میٹر فائنلی ڈیسائیڈڈ اور ایک دفعہ نہیں، یہ کئی دفعہ ڈیسائیڈ ہوا ہے اور فائنلی جو ڈیسیژن آیا 2019 میں. اس کو ذرا بتا دیجئے گا، کوشش کے شاپ بتا دیں گے مسلم لاء کیا کہتا ہے اس بارے میں، کہ جہاں پر والدین کی شادی ڈکلیئر نہ ہو کیا اس بچے کو، اس بچی کو اون کیا جا سکتا ہے؟ کیا کہتا ہے مسلم لاء اس پر؟ دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ اب یہ تو فیکچوئل کانٹروورسی ہے نا، ہم اس کو تو ابھی جب تک انٹل انلیس کے پارٹیز آ کر نہ بتائیں یہ کسی کا پرسنل میٹر ہے نہ. تو دیکھیں 2 پارٹیز ہیں اس میں، سن لینا، اس میں 2 پارٹیز ہیں. ایک پارٹی بنتی ہے ٹیریان، ایک پارٹی بنتی ہے نہیں، میں ایک پارٹی بنتی ہے عمران خان. نہیں دیکھیں اگر تو ایک شخص اون کرتا ہے، ایک بچی اون کرتی ہے کہ جی یہ میرا والد ہے، یا کوئی خاتون آ کر کہتی ہے کہ یہ اس بچی کا والد ہے، یا کوئی بندہ جا کر کہتا ہے کہ جی یہ میری بیٹی ہے جو وہ اس کو ڈسون نہیں کرا، یہ انٹر سی پارٹیز ہے. یہ انٹر سی پارٹیز کے درمیان یہ ایشو ہے. تھرڈ پارٹی اس بات کو ایجیٹیٹ ہی نہیں کر سکتا. مسلم لاء کیا کہتا ہے سر اس پر مسلم لاء کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی بندہ اون نہیں کرتا اور ایکچولی وہ اس کا بچہ ہے تو وہ اس کو ثابت کرے گا وہ بچہ.